بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نہتے پاکستانی فوجی پائلٹ نے 55 مسلح انڈین فوجیوں کو حاضر دماغی سے قیدی بنا لیا۔ ایک جانب 55 انڈین فوجی تھے اور دوسری جانب ایک پاکستانی فوجی پائلٹ۔ یہ سن 1965 میں ستمبر کا پہلا ہفتہ تھا۔ انڈین فوجیوں کے ہاتھوں میں بالکل نئے ہتھیار تھے اور پاکستانی فوجی پائلٹ کے پاس چمکتی ہوئی وردی اور ایک چھڑی۔ ایسے میں غلطی سے ایک انڈین چیک پوسٹ پر اترنے والے پاکستانی فوجی افسر اس سوچ میں مبتلا تھے کہ اپنی جان کیسے بچائیں۔ تب پاکستانی فضائیہ کے طیاروں اور ذہن میں آنے والے ایک اچھوتے خیال نے ان کی مدد کی اور عسکری تاریخ کا ایک انہونا واقعہ ہوا۔ کچھ ہی دیر میں یہ 55 انڈین فوجی ایک قطار میں پاکستان کی جانب رواں دواں تھے اور میلوں پر محیط فاصلہ کئی گھنٹوں کے پیدل مارچ کے بعد طے کر کے جنگی قیدی بنے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فوجی افسر بعد میں پاکستان کے دو وزرائے اعظم کے انتہائی قریبی مشیر رہے اور پاکستان کی داخلہ پالیسی پر اثر انداز ہوئے۔ یہ فوجی افسر کون تھے؟ یہ جاننے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا اور انڈین فوجیوں نے ایک نہتے پاکستانی افسر کے سامنے ہتھیار کیوں پھینکے۔ پاکستان کی عسکری ایویشن کی سرکاری تاریخ پہ لکھی گئی ایک کتاب ہسٹری آف پاکستان آرمی ایویشن 1947 ٹو 2007 میں میجر ریٹائرڈ عامر مشتاق چیمہ لکھتے ہیں کہ اگست 1965 کے آخری ایام تھے جب آپریشن جبرالٹر ہو رہا تھا اور پاکستانی فوجی قیادت نے ایک اور آپریشن گرینڈ سلیم شروع کیا۔ اس آپریشن کا مقصد انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اخنور پر قبضہ کرنا تھا۔ نصیر اللہ بابر اس زمانے میں 3 آرمی ایویشن اسکواڈن کا حصہ تھے اور دھمیال راولپنڈی میں تعینات تھے۔ اس اسکواڈن کا بنیادی کام کشمیر پر نظر رکھنا تھا۔ میجر ریٹائرڈ آغا ہمایوں امین کی کتاب پاکستان آرمی تھرو دی ایئر آف پاکستانی جرنیلز میں اس واقعے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس کتاب میں نصیر اللہ بابر کے انٹرویو کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ 1 ستمبر 1965 کو سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر اسحاق کو راولپنڈی سے مری اور پھر راولا کوٹ لے کر گئے۔ ایک اور ہیلی کاپٹر OH-13 میں ان کے ساتھ 3 پائلٹ بھی پرواز کر رہے تھے۔ مری پہنچنے پر پتہ چلا کہ انڈین نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں چھم پر حملہ کر دیا۔ نصیر اللہ بابر کے مطابق انہوں نے تجویز دی کہ چھم کا دورہ کرنا چاہیے۔ نصیر اللہ بابر نے آغا ہمایوں کو دیے انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ ان کے پاس نہ تو ہتھیار تھے اور نہ ہی نقشوں سے مدد لینے کے بغیر چھم کی تلاش کرنا آسان نہ تھی۔ اسی لیے بریگیڈیئر اسحاق نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ اب ایک ہیلی کاپٹر میں 3 ہی پائلٹ رہ گئے تھے جن میں لیفٹیننٹ کرنل نصیر اللہ بابر، میجر لطیف اوان اور کیپٹن اکرم شامل تھے۔ شام ہو چکی تھی جب کرنل بابر یعنی کہ نصیر اللہ بابر نے ایک چیک پوسٹ دیکھی تو ساتھی پائلٹ کو لینڈ کرنے کی ہدایت کی، لیکن یہ ایک ویران چیک پوسٹ تھی جہاں کوئی فوجی نہیں تھا۔ کرنل نصیر اللہ بابر بنا کسی سمت کے کچھ دیر تک پرواز کرتے رہے، تاہم انہیں بریگیڈ کمانڈر پر حملے کا موقع یعنی کہ مقام نہ ہو سکا۔ مگر اسی دوران انہیں ایک اور پوسٹ نظر آئی جو میجر اوان نے کرنل نصیر اللہ بابر کو بتایا کہ وہاں کچھ لوگ موجود ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ان میں کوئی زخمی ہو جسے مدد کی ضرورت ہو۔ کرنل نصیر اللہ بابر نے ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے کو کہا۔ زمین پر اترتے ہی کرنل نصیر اللہ بابر اس پوسٹ کی جانب بڑھے۔ نصیر اللہ بابر دراصل یہ سوچ کر بھی زمین پر اترے تھے کہ مخالف فوج کے خالی مورچوں سے شاید ان کو ہتھیار مل جائیں جن کو وہ یادگار کے طور پر ساتھ لے جا سکیں گے۔ ہتھیار تو نہیں تھے لیکن مورچہ خالی نہ تھا۔ قریب پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ یہ ایک ہلکی مشین گن کا مورچہ تھا، لیکن انڈین فوج کا جس میں 3 سکھ فوجی موجود تھے اور کرنل بابر کو حیران و پریشان نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کرنل بابر کے الفاظ کے مطابق اگر سکھوں نے ٹریگر دبا دیا ہوتا تو کہانی وہیں ختم ہو جاتی۔ اب یہ سوینئر ہنٹنگ نہیں رہی تھی بلکہ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی بقا کا سوال تھا۔ یہ دشمن کی چیک پوسٹ تھی اور ان کی جان خطرے میں تھی۔ میجر ہمایوں امین لکھتے ہیں کہ لیفٹیننٹ کرنل نصیر اللہ بابر اسی روز مکمل یونیفارم میں تھے اور ان کے ہاتھ میں چھڑی بھی تھی۔ اس موقع پر ان کی وردی رینک اور خوش قسمتی کا کام کر گئی اور خوش قسمتی ان کے کام آنے والی تھی۔ نصیر اللہ بابر تقسیم سے قبل انڈیا کے شہر دوہرا دون میں رہ چکے تھے اور ان کے کچھ بہترین دوست سکھ بھی تھے۔ انہوں نے انڈین فوجیوں سے پنجابی میں کرنل سکھونت سنگھ کے بارے میں
پوچھا تو وہ چونکے۔ نصیب اللہ بابر نے میجر ریٹائرڈ عامر مشتاق چیمہ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے وہ تینوں ذہنی طور پر صورتحال کا اندازہ لگائیں گے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ کی فورسز نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور قبائلی لشکر راستے میں ہے، لیکن چونکہ میں آپ کے افسران کو جانتا ہوں اور پہلے ایک سکھ بٹالین کے ساتھ کام کر چکا ہوں جو کہ جھوٹ تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہتھیار ڈال دیں تاکہ میں آپ کی حفاظت کو یقینی بنا سکوں۔ تب ایک انڈین سپاہی نے انہیں مرکزی پوسٹ کا بتایا جو اس مقام سے چند سو گز پیچھے تھی، اور اس وقت کچھ اور انڈین سپاہی نئی رائفلیں لہراتے باہر نکل آئے۔ یہ سب ٹکٹکی باندھے تجسس بھری نظروں سے ہیلی کاپٹر کو دیکھ رہے تھے جس کے پنکھے ابھی تک چل رہے تھے۔ اسی لمحے انہیں دو انڈین لڑاکا طیارے نظر آئے جو پوسٹ کی طرف آ رہے تھے۔ شاید انہوں نے ہیلی کاپٹر کو دیکھ لیا تھا اور وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ میجر ابھی لکھتے ہیں کہ بطور پائلٹ کرنل نصیر نے دیکھ لیا تھا کہ ان طیاروں نے حملے سے قبل فارمیشن بنائی ہے۔ انہوں نے فوراً میجر اوان کو کہا کہ آپ ہیلی لے کر یہاں سے نکلیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس دوران پاکستانی فضائیہ کے طیارے بھی پہنچے تو کرنل بابر جانتے تھے کہ ان کے مستقبل کا انحصار اس ڈاگ فائٹ فضائی جھڑپ کے نتیجے پر ہے۔ پاکستانی سیپر طیاروں نے انڈین لڑاکا طیاروں کو مار کرایا جن کا ملبہ پوسٹ کے قریب گرتے ہوئے دیکھا گیا۔ انڈین فوجیوں کی تقدیر کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا۔ عامر مشتاق چیمہ لکھتے ہیں کرنل بابر کے مطابق اگر نتیجہ اس کے برعکس ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ انہیں اس جگہ گولی مار دیتے۔ کرنل بابر کو ایک اور فائدہ بھی حاصل تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ انڈین فوجیوں کے کمپنی کمانڈر میجر ناگی سپلائی لینے گئے ہوئے تھے اور پوسٹ پر کوئی سینئر انڈین افسر موجود نہ تھا اور چند انڈین فوجی زخمی حالت میں تھے۔ میجر ہمایوں لکھتے ہیں کہ کرنل بابر کو بہت جلد احساس ہوا کہ یہ 5 سکھ لائٹ انفینٹری کی کمپنی پوسٹ تھی جس میں 106 ملی میٹر کی رائفل تھی، ایک مارٹر اور سپورٹ بٹالین سے درمیانے مشین گن کی رجمنٹ شامل تھی۔ انہوں نے وہاں موجود فوجیوں سے کہا اپنے ہتھیاروں کو دیوار پر رکھ کر باہر نکل آئیں۔ جب وہ سب باہر نکل آئے تو کرنل بابر نے جونیئر کمیشنڈ آفیسر JCO سے کہا کہ انہیں صفوں میں کھڑا کریں، پھر 2 جوانوں سے سب کی رائفلیں اٹھانے کا کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کیپٹن اکرم سے کہا کہ زخمی فوجیوں کو اپنے علاقے کی طرف لے جائیں اور وہ کرنل بابر کو اکیلا چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور ہچکچا رہے تھے، تاہم انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ ہسٹری آف پاکستان آرمی ایویشن میں لکھا ہے کہ کیپٹن اکرم نے بعد میں انڈین فوجیوں سے پوچھا کہ آپ کے ساتھی میرے کمانڈر آفیسر کو گولی مارنے کی جرات کریں گے؟ ان کا جواب تھا نہیں، مگر اب شام ڈل چکی تھی۔ ایک خوش قسمتی سے اس رات چاند پوری طرح چمک رہا تھا۔ نصیب اللہ بابر انڈین فوجیوں کے قطار کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور ایک مقام جس کا نام پدھیار تھا پاکستانی فوج کے میس کے قریب تھا اور وہاں پہ میس میں وہ پہنچ گئے۔ بابر نے میجر ہمایوں کو بتایا کہ جیسے ہی میں میس میں داخل ہوا اور بریگیڈیئر امجد چودھری کمانڈر کور اٹلری اور ان کے سٹاف کو سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے میری بات یقینی نہ سمجھی اور خود باہر دیکھنے کے لیے آ گئے۔ یہاں سے روانہ ہو کر تقریباً صبح 5 بجے وہ بھمبر پہنچے اور انڈین قیدیوں کو بریگیڈیئر کے حوالے کیا۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے حوالے کرنے کے بعد صبح 10 بجے ہیلی کاپٹر انہیں 2 یادگاری G3 رائفلوں کے ساتھ دھمیال واپس لایا جہاں کرنل AB ایوان کے منتظر تھے۔ انہوں نے اس مہم جوئی پر کرنل نصیر اللہ بابر کی ٹھیک ٹھاک سرزنش کی۔ میجر عامر مشتاق لکھتے ہیں کہ جب قیدیوں سے تفتیش کی گئی تو انہوں نے واقعے کی تفصیلات بیان کی۔ جنرل ریاض حسین اس وقت ڈائریکٹر جنرل ISI تھے۔ انہوں نے صدر ایوب کو 2 ستمبر 1965 کی شام کو ایک بریفنگ میں اس کے متعلق اطلاع دی اور اس سے درخواست کی کہ اس واقعے کو اخبارات میں شائع کرنے کی اجازت دی جائے تاہم ہمارے فوجیوں کا مورال بلند ہو سکے۔ نتیجتاً یہ واقعہ 4 ستمبر 1965 کو تمام اخبارات میں شائع ہوا۔ اسی دن لیفٹیننٹ کرنل بابر کھاریاں اسٹرپ پر آرمی چیف موسیٰ کو لینے کے لیے موجود تھے جو راولپنڈی سے پہنچے تھے تاہم انہیں آگے کے علاقے میں لے جا سکے۔ جنرل موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے آج کے اخبارات دیکھے ہیں؟ کرنل بابر نے نفی میں جواب دیا تو جنرل موسیٰ نے ان کو بتایا کہ اخبارات میں یہ کہانی شائع ہو چکی ہے، لیکن جنرل بختیار رانا نے ان کی سرزنش کی کہ فوج نے ان کی تربیت پر اتنی رقم خرچ کی ہے اور وہ ایسے سنجیدہ کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں جو ان کو کرنے چاہیے، لیکن وہ ایسے غیر سنجیدہ کاموں میں کیوں ملوث ہو رہے ہیں؟ تاہم بعد میں انہیں اس کارروائی کے لیے 17 جرت سے نوازا گیا۔
نصیر اللہ بابر نے میجر جنرل کے رینک پر ترقی پائی، تاہم 1974 میں انہوں نے فوج سے استعفیٰ دے دیا اور سیاست میں شامل ہو گئے۔ نصیر اللہ بابر سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں سن 1975 سے 1977 تک صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر رہے، اور اس کے علاوہ حامد میر جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کالم میں دعویٰ کیا تھا کہ نصیر اللہ بابر نے میرے سامنے کئی بار اعتراف کیا کہ انہوں نے کئی معروف افغان جنگجوؤں جیسے احمد شاہ مسعود، برہان الدین ربانی اور گلبدین حکمت یار کو 1975 میں فرنٹیئر کور کے آئی جی کی حیثیت سے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پر پیسے اور ہتھیار فراہم کیے تھے۔ سن 1977 میں بھٹو کی گرفتاری کے بعد بابر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور 1993 کے انتخابات میں نوشہرہ سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے، اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور اقتدار 1993 سے 1996 میں وفاقی وزیر داخلہ تھے۔ نصیر اللہ بابر نے بے نظیر بھٹو کی حکومت میں کراچی میں ایم کیو ایم کے خلاف متنازع آپریشن بلیو فوکس کی نگرانی کی۔ ایک سابق پولیس افسر نے اس آپریشن کے حوالے سے بتایا تھا کہ تب وفاقی وزیر داخلہ یعنی وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر نے قتل و غارت اور دہشت گردی کے خلاف بے دریغ اور بے رحمانہ آپریشن کرنے کے لیے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے مکمل فری ہینڈ لیا، یعنی آزادانہ کام کرنے کی اجازت طلب کی۔ مبینہ طور پر طالبان کو بنانے میں بھی ان کا کردار رہا۔ سن 2007 میں نصیر اللہ بابر پارٹی کی پالیسیوں سے اختلاف کی بنا پر پیپلز پارٹی سے الگ ہو گئے تھے۔ وہ فالج کے عارضے میں مبتلا ہوئے اور پشاور کے فوجی اسپتال سی ایم ایچ میں زیر علاج رہے، جہاں جنوری 2011 میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ تھی وہ سٹوری جو کہ ایک ایسا پاکستانی تھا، ایسا کرنل یعنی کہ ایک پائلٹ کرنل نصیر اللہ بابر، جنہوں نے اپنی حاضر دماغی سے 55 جو انڈین فوجی تھے ان کو اغوا یعنی کہ یرغمال بنا لیا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔